رسول اللہ کہتے ہیں، مرحبا مرحبا کہتے ہیں، لیکن آپ کو حضور کے دنیا سے جانے کا غم نہیں ہے کہ حضور اسی دن دنیا سے تشریف لے گئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ سنیوں کو کھینچ لینے کی باتیں کی جاتی ہیں، جذباتی باتیں، ایموشنل کر کے کہ ہاں حضور کی وفات پر کون ایموشنل نہیں ہوگا۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں حضور اس دن انتقال کیے تھے تو ہمیں غم ہونا چاہیے، آج خوشی کس بات کی؟ ان کے منہ پر تھپڑ لگاتے ہوئے کہو غم اس کا منائیں جو چلا گیا ہو، مر گیا ہو، مٹی میں مل گیا ہو، وہ تمہارا نبی ہوگا، ہمارا نبی تو صرف پردہ کیا ہوا ہے، وہ کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، غم وہ کرے جس کا سب ختم ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت باقی ہے یا نہیں باقی ہے؟ حضور پر اترا ہوا قرآن باقی ہے یا نہیں باقی ہے؟ حضور کا قرآن باقی ہے، حضور کی شریعت باقی ہے، حضور کی آل باقی ہے، حضور کی سنتیں باقی ہے، حضور کی حدیثیں باقی ہے، حضور کی باتیں باقی ہے، حضور کی ادائیں باقی ہے، حضور کا ہر عمل باقی ہے۔ کون سی چیز فنا ہو گئی؟ حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، آپ کو پتا ہے میرا اور آپ کا انتقال ہو جائے، ہماری بیویاں عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں، ان کے لیے جائز ہے، عدت ہونے کے بعد وہ کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہیں، لیکن نبی کی جو زوجات ہیں امہات المؤمنین، ان کو موت تک کسی اور سے نکاح کرنے کی اجازت تھی ہی نہیں۔ حضور کے انتقال کے بعد کئی بیویاں حضور کی زندہ تھیں، حضور کی بیویاں زندہ تھیں، لیکن ان کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وجہ کیا ہے؟ ایک عورت اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے کے ساتھ نکاح کر ہی نہیں سکتی۔ وہ اور عورتیں ہیں جو اپنے مردوں کے انتقال کے بعد عدت گزار کر کے کر سکتی ہیں، لیکن رسول کی بیویاں نہیں کر سکتی، اس لیے کہ رسول زندہ ہیں، رسول پاک کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ اور دوسری بات، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، توجہ چاہتا ہوں، حضور کس کے حجرے میں آج آرام کر رہے ہیں؟ جو جالیاں ہیں، حضور جس قبر میں آرام فرمائے وہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، حضرت عائشہ کا گھر ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ رہا کرتے تھے، اسی حجرے میں حضور دفن ہیں۔ تو جب انتقال ہوا، حضور کا دفن ہوا، حضرت عائشہ قبر پر جاتی تھی اور بیٹھتی تھی گھنٹوں، حجرہ ان کا ہے، گھر ان کا ہے، حضور کے پاس بیٹھتی تھی۔ پھر اس کے بعد 2.5 سال کا عرصہ گزرا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق کون ہیں؟ حضرت عائشہ کے باپ ہیں، والد ہیں، ان کو بھی حضور کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ پھر بھی حضرت عائشہ کے پاس چابی تھی، حجرہ کھولتی تھی، بیٹھتی تھی، ایک طرف شوہر ہے اور ایک طرف باپ ہیں، دونوں کی قبروں پر بیٹھتی تھی، زیارت کرتی، یا وہ کافی وقت اس حجرے میں گزارتی۔ پھر عرصہ گزرا کہ حضرت عمر ابن خطاب کا انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے حضرت عمر نے وصیت کی تھی، انتقال سے پہلے حضرت عمر نے وصیت کی تھی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے اجازت لے لینا، اگر وہ اجازت دے تو مجھے حجرے میں دفن کرنا، نہیں تو عام قبرستان میں مجھے دفن کر دو، جنت البقیع میں۔ لوگوں نے آ کر کے حضرت عائشہ سے پوچھا، عمر کی خواہش ہے اندر دفن ہونے کی، آپ کیا کہتی ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہوں میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کو میں ترجیح دیتی ہوں، عمر ابن خطاب کے لیے وہ جگہ دے دیتی ہوں، چابی دے دیا۔ حضرت عمر ابن خطاب جب دفن ہوئے تو اس حجرے میں اب 3 قبریں ہیں، پتہ ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر ابن خطاب، پھر حجرہ بند ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو چابی تھی وہ آپ نے دے دی امت کے حوالے، اور اس کے بعد قبر کے پاس نہیں جاتی تھی، کبھی نہیں جاتی تھی، کبھی نہیں جاتی۔ اب پوچھو میرے عزیزو، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ تو پہلے ہر دن جاتی، قبر کے پاس بیٹھتی، وقت گزارتی، اب کیوں نہیں جاتی؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں پہلے تو رسول اللہ تھے میرے شوہر ہیں، میرے باپ ابو بکر تھے میرے باپ ہیں، وہ میرے محرم تھے، جب سے حضرت عمر آ گئے میرے لیے وہ غیر محرم ہے، میں ان سے پردہ کرنے کی وجہ سے نہیں جاتی ہوں، زندگی میں بھی ان سے پردہ کرتی تھی اس لیے نہیں جاتی ہوں۔ اب حضرت عائشہ سے کوئی سوال تو کرے، پردہ کس سے ہوتا ہے؟ پردہ زندوں سے ہوتا ہے کہ مردوں سے ہوتا ہے؟ ام المومنین عمر ابن خطاب سے پردہ کر کے بتا رہی ہے کہ عمر ابن خطاب اپنی قبر میں دیکھ رہے ہیں جو آ رہا ہے، جو جا رہا ہے۔ جب عمر سے حضرت عائشہ کا عقیدہ یہ ہے تو پھر حضور پاک کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی وقار، یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو کنفیوز کرنے کی کوشش کرے، معاذ اللہ رب العالمین کچھ کتابیں
بازاروں میں ایسی بھی نکل کے آئی ہیں، اردو کی چھپی نہیں ہے، آج بھی چھپی ہوئی ہیں، رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کی آج تک لوگ تعویل کرتے ہیں، ہمارے کہنے کا مطلب یہ تھا، ہمارے کہنے کا مطلب وہ تھا۔ نادان ظالم، کسی کو گالی دے کر کے تو مطلب نکالے گا، کسی کو ماں کو، کسی کے باپ کو کہہ کر کے بعد میں پھر مطلب نکالو گے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں کے متعلق صحابہ کو اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند مت کرنا، ورنہ کیا ہوگا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، تجھے خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ کس کو اللہ فرما رہا ہے؟ ایرے غیرے کو نہیں، صحابہ کو اللہ فرما رہا ہے۔ صحابہ جو امت کے سب سے اعلیٰ انسان تھے، ان کو اللہ فرما رہا ہے نبی کے دربار میں بیٹھو تو آوازیں اونچی نہ کرو ان کے لیے، اور تم کتابوں میں کچھ بھی لکھ مارو اور پھر کہو کہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہمارا مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ راعینا یا رسول اللہ، جب انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ، ہماری رعایت کیجئے اللہ کے رسول۔ یہودیوں کی زبان میں یہ لفظ دوسرا معنی رکھتا تھا۔ یہودی راعینا کا مطلب یہ سمجھتے تھے ہمارا چرواہا،